یوں لگتا ہے جیسے حکومت یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے عوام انتہائی خوشحال ہیں اور ان سے جتنا بھی زیادہ سرمایہ نچوڑا جا سکے اس کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ نئی خبر آ گئی ہے یہ کہ پٹرول کی قیمتیں اب جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر جیسے کرنسی اور سونے کی قیمتیں طے ہوتی ہیں اسی طرح ہوا کریں گی۔ میرے خیال سے اس سے زیادہ تباہ کن صورتحال کوئی ہو نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ ایک تو یہ کہ پٹرول کی قیمتوں کے اثرات عام آدمی پر فوری طور پر یعنی اثر انداز ہوتے ہیں۔ قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہو جائے تو اس کو پاکستان کے عوام تک پہنچتے ہوئے 24 دن لگ جاتے ہیں، لیکن اگر قیمت بڑھ جائے تو 5 منٹ میں اس کا ایفیکٹ جو ہے پاکستان کی پوری قوم تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ کتنی تکلیف دہ صورتحال ہے اس کا اندازہ میرے خیال سے سبھی کو ہے۔ ہمارے پیٹرولیم منسٹر جو ہے علی پرویز ملک صاحب، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ہم جو فیصلہ کر رہے ہیں یہ تکلیف دہ تو ہوگا مگر اے چلو، یعنی پنجابی زبان کہتے ہیں اے پگتو۔ یہ بہت ہی خوفناک صورتحال ہے، اور بین الاقوامی مارکیٹ میں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیزل کی قیمت 140 روپے فی بیرل آ گئی ہے، یہ غلط ہے۔ ابھی تک 100 بیرل 105 بیرل کی حد کراس نہیں ہوئی ہے۔ یہی حال پٹرول کے بھاؤ کا بھی ہے، وہ کہتے ہیں 89 سے بڑھ کے $100 تک آ چکا ہے۔ یہ ویری ضرور کرتا ہوگا لیکن ویریشن اتنی شدید ہو نہیں سکتی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آج جو فیصلہ کیا گیا ہے سارے نظام میں شفافیت لائی جائے گی، کبھی نہیں آ سکتی، اس لیے کہ ٹیکسوں کی صورت میں پاکستانی عوام کا جس طرح خون نچوڑا جاتا ہے، وہ سرمایہ کاہے پہ خرچ ہوتا ہے، اس کا ایک عام آدمی کی صحت پہ کیا اثر ہوتا ہے، یہ آج تک ایسا ایک راز ہے جو آج تک کھل ہی نہیں سکا۔ چاہے وہ لیوی کے نام پر ہو، چاہے وہ ٹیکسز کے نام پر ہو، چاہے وہ سیل ٹیکس ہو، یعنی ٹیکسوں کی بھی اتنی مختلف نوعیتیں ہیں کہ اب یاد ہی نہیں رہتا کہ کون سا ٹیکس ہے۔ آپ تنخواہ لیں ٹیکس دیں، بازار سے جا کے دنیا کی کوئی چیز خریدیں ٹیکس لیں، ٹیکس دیں، ہر چیز پہ ٹیکس۔ تو مجھے تو یہی سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک عام آدمی کتنے 100 ٹیکس دیتا ہے صبح سے شام تک، اور ایک دن سے لے کے مہینے کے 30 دن تک۔ یہ تو ہے صورتحال۔ یہ فیصلہ جو ہے کیا یہ صحیح فیصلہ ہے؟ کیا یہ درست سمت میں فیصلہ ہے؟ اس کا اندازہ ہم صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سٹیک ہولڈرز نے اس کے اوپر کس طرح سے ریئیکٹ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آل پاکستان پٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن ہے اس نے اس فیصلے کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جب تک یہ فیصلہ واپس نہیں لیا جائے گا، اگر یہ فیصلہ فوری طور پہ واپس نہ لیا گیا تو ہم ہڑتال کریں گے، اور ہڑتال کی کال اگر آتی ہے تو پورا پاکستان ول کم ٹو اے ہالٹ، کیونکہ اگر پٹرول نہیں ہے، ڈیزل نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، کیا یہ اینٹیسپیٹ کیا ہے گورنمنٹ نے کہ اگر یہ آل پاکستان پٹرول پمپ اونر ایسوسی ایشن جو ہے یہ ریئیکٹ کرے، یا اگر پبلک کی طرف سے رعایت آئی تو اس کا سلوشن کیا ہوگا؟ اب اس کے بعد دوسرا سب سے اہم سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، بلکہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ حکومت کا روزانہ کی بنیاد پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کا روزانہ کی بنیاد پر لوٹ مار اور عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے کا پلان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان آل سینٹی اگر آپ انالیسس کریں تو آئی تھنک حافظ نعیم الرحمان صاحب نے عوام کی جو فیلنگ ہے، عوام کا جو رد عمل ہے، اس کی بہترین نمائندگی کر دی ہے۔ یہ اتحادی حکومت قیمتوں میں اضافے کی بجائے پٹرول پر 120 روپے کے ٹیکسز کے خاتمے کی بات کرے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ لیوی کے نام پر جو بھتہ خوری جاری کر رکھی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اب آئیے ذرا تھوڑا سا کھنگالتے ہیں اس پوری صورتحال کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام کو یہ سب کچھ مصیبتیں اس لیے جھیلنا پڑ رہی ہیں کہ ہمیں IMF سے قرضے چاہیے، قرضوں کے بغیر ہماری حکومت چلتی نہیں ہے، بلکہ ایک وقت میں تو یہ بھی کہا گیا تھا کہ تنخواہیں جو ہیں سرکاری افسروں کی وہ بھی اسی صورت میں دی جاتی ہیں جب قرضہ مل جاتا ہے حکومت کو۔ اگر یہ بات کسی حد تک بھی درست ہے تو ایک انتہائی خوفناک صورتحال کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ IMF آپ کو قرضے ضرور دے گی، لیکن وہ جو قدغن لگا رہی ہے اس کی نوعیت اب یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ جی فلاں بجٹ میں IMF کا تھوڑا بہت اثر و رسوخ ہے، اور اب یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا بجٹ بناتی ہی IMF ہے اور اس کے بارے میں بھی کوئی ابہام نہیں ہے۔ جو شرط بھی ہم پر عائد کی ہے IMF نے، ہم نے اس کو مانا اور عوام سے اس کا بدلہ لیا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ
حکومت اپنے عللے تللے ختم کرنے پر نہ کبھی ماضی میں آمادہ ہوئی اور نہ اب آمادہ ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ میں یہ کہوں کہ حکومت کا عوام کی اس مشکل سے، عوام کے اس تکلیف سے، اس دکھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیسے حکومت جو ہے وہ برقرار رہ سکتی ہے جب عوام اور اس کے بیچ اتنا بڑا ڈسکنیکٹ ہوگا؟ ڈسکنیکٹ تو ہے۔ آپ دیکھیے، میں بار بار یہ اصرار کرتا ہوں کہ چاہے وہ سوئی گیس ہے، چاہے وہ بجلی ہے، ابھی پچھلے 3-4 دنوں میں 2 مرتبہ بجلی کی قیمت بڑھ چکی ہے۔ فرق تو لگتا ہے کہ 1 روپے 20 پیسے کا ہے، لیکن اٹ رنز انٹو بلینز۔ سو یہ جو جنگ کے دوران ڈاکہ زنی شروع ہوئی تھی پٹرول کے حوالے سے لے کے، دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا کہ پٹرول کی قیمتوں میں اتنا شدت کے ساتھ اضافہ کیا گیا ہو۔ کہیں یہ بھی نہیں ہوا کہ پٹرول نہیں مل رہا تو پٹرول پمپوں کے اوپر لائنیں لگی ہوئی ہوں۔ کیا بھارت کے معاشی حالات ہم سے بہتر ہیں؟ کیا بنگلہ دیش ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ہے؟ یہ تو ہمارے ہمسائے ہیں نا۔ یہاں کہیں سنا آپ نے کہ اس طریقے سے خون نچوڑا جائے عوام کا؟ یہ افغانستان جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہاں سٹیبل حکومت ہی نہیں ہے، کسی نے سنا وہاں پٹرول پمپ کے اوپر لائنیں تھی؟ کسی نے سنا کہ وہاں پر اتنے ٹیکسز جو ہیں وہ عائد کر دیے گئے ہیں؟ ٹیکسز لگانا حکومت کی ثوابدید ضرور ہے، لیکن یہ ان کا مشغلہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب کبھی ان کو مال چاہیے ہو، چاہے وہ ڈیولپمنٹ کے بہانے سے ہو یا کسی بھی بہانے سے، عوام کی وہ کلاس خاص طور سے ان کا ہدف ہے جو ریلیجیسلی ٹیکس دیتی ہے۔ ایک عام آدمی، ایک عام تنخواہ دار آدمی جو اس پاپولیشن کا سب سے بڑا حصہ ہے، سب سے بڑا ٹیکس پیئر ہے، اور جو بھی اینٹی پیپلز فیصلہ ہے سب سے پہلے وہی کلاس جو ہے اس کا شکار ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ اور جتنی مرضی اس کی تعویلات آپ لے آئیں، دا فیکٹ ریمینز کہ حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے، حکومت کے طریقہ کار کی وجہ سے، اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ حکومت کے وتیرے کی وجہ سے عوام الناس کی زندگی دوبر ہے، محال ہے۔ ہمارے جو انفارمیشن منسٹر ہیں، ان کو تو چونکہ حکومت کی ہر پالیسی کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ تیل کی قیمتوں کے بڑھنے کا تعلق عالمی کشیدگی سے ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے کئی ممالک میں تیل مل ہی نہیں رہا۔ بھائی نام تو بتا دیں ذرا اس ملک کا، اور پاکستان میں دستیاب ہے۔ یہاں بھی جب آپ قیمت بڑھانے لگتے ہیں تو ایک رات پہلے کیا کیفیت ہوتی ہے پٹرول پمپوں کے اوپر، وہ آ کے کبھی دیکھیے نا فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن صاحب۔ تو یہ محلوں میں بیٹھ کے، یہ پاور کوریڈور میں بیٹھ کے گفتگو کرنا بہت آسان ہے۔ ابھی میں کوئی نشاندہی نہیں کر رہا ہوں، لیکن مجھے ایک بات پتہ ہے، میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ جب عوام حکومت کے ہاتھوں ٹیکسوں کی صورت میں، قیمتوں کی صورت میں تنگ آ جاتی ہے تو پھر ایک رد عمل آتا ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں اس حکومت کو ڈرانے کی اس رد عمل سے، کیونکہ میں نے سوئی گیس کے دفاتر کو آگ لگتے دیکھی ہے، میں نے واپڈا کے دفتروں کے اوپر حملے ہوتے دیکھے ہیں۔ اس سے پہلے کہ نوبت آئے، اپنے آپ کو سدھار لیجئے، کیونکہ یہ جو رویہ ہے یہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا۔ آج تو جنگ کا بہانہ ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے اس سے پہلے کس قیمت پہ آپ نے پٹرول انہیرٹ کیا تھا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی؟ کیا ریٹ تھا ڈالر کا؟ اور آج کیا ہے؟ کون ہے ذمہ دار؟ آپ تو گڈ گورننس کے نعرے لگاتے ہیں، آپ تو کہتے ہیں ہماری جیسی حکومت کبھی تھی ہی نہیں، آپ تو کہتے ہیں کہ دونوں سٹیک ہولڈرز بڑے جو ہیں وہ ایک پیج پر ہیں، پھر عوام کو اس کا فائدہ کیوں نہیں پہنچ رہا؟ آپ آئے روز جو فیصلے کر رہے ہیں، یہ جو روزانہ کی قیمت کے بڑھانے کا فیصلہ اور کم کرنے کا فیصلہ ہے، آپ ذرا تصور کیجئے کیا صورتحال ہوگی پٹرول پمپوں پر۔ عوام گھر سے نکلیں گے، انہیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ ان کے پٹرول پمپ تک پہنچتے ہوئے قیمت کیا ہو جائے گی۔ Is that governance? No, it's not. It's about time that the government takes serious notice of the situation. It's boiling. It's boiling. It's boiling.